الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج البلاغة تواخى الناس على الفجور وتحاجروا من الدين. لوگ فسق و فجور پہ ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں گے. تواخى الناس على الفجور، فسق و فجور گندے کاموں میں ایک دوسرے کے بھائی بن کے گندے کام کریں گے. وتحاجروا من الدین، اور دین سے دور ہو جائیں گے. وتباغضوا من الصدق، سچائی سے نفرت کریں گے. وتصادقوا علی الکذب، اور جھوٹ سے محبت کریں گے. جھوٹ کے اوپر ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے. تواخى الناس علی الفجور، لوگ فسق و فجور اور گندے کاموں میں ایک دوسرے کے کیا بن جائیں گے؟ بھائی بن کے یہ گندے کام کریں گے اور دین سے بہت دور ہو جائیں گے. وتحاجروا من الدین، دین سے بہت دور ہو جائیں گے، دین سے ہجرت کریں گے. دین سے ہجرت کا معنی ہے دین سے بہت دور ہو جائیں گے. وتباغضوا من الصدق، سچائی سے کیا کریں گے؟ اگر کوئی انسان سچ بولے تو اس سے سچ بولنے والے انسان سے نفرت کریں گے، ایک دوسرے سے جو ہے بغض رکھیں گے. سنو گے کہ نہیں؟ وتصادقوا علی الکذب، اور جھوٹ پر ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے. سنو گے کہ نہیں؟ اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی تصدیق کریں گے، درست کہتا ہے، صحیح کہتا ہے، بجا کہتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب ایسا ماحول پیدا ہو جائے، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب ایسی فضا پیدا ہو جائے، ایسا ماحول پیدا ہو جائے، تو كَانَ الْوَلَدُ غَيْظًا وَالْمَطَرُ قَيْظًا، انسان کی جو اولاد ہے وہ انسان کے لیے باعث غضب اور باعث نفرت بن جاتا ہے. والمطر قیظا، اور یہ ابر رحمت جو آسمان سے بارش برستی ہے، یہ ابر رحمت ہے نا، لیکن یہ ابر رحمت کیا بن جاتا ہے؟ ابر زحمت بن جاتا ہے. یہ مولا کا فرمان ہے. اور نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 106 نوٹ کرو، آپ کے پاس جو نہج البلاغہ ہے نا اس کے 106 نمبر خطبہ ہے. آج کا جو مسئلہ شرعی ہے آپ کی خدمت میں، سفر میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، مگر کچھ ایسے مسافرین ہیں جن کے لیے سفر میں روزہ رکھنا ان کے لیے لازم اور ضروری ہے. کون سے مسافرین ہیں جن کے لیے سفر میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے اور ضروری ہے. ایسا مسافر جس نے سفر میں قصد اقامہ کیا ہو، یہ پہلا مسافر ہے. انسان سفر تو کیا ہے، مگر سفر میں فرض کرو کراچی سے حیدرآباد سفر تو کیا ہے، لیکن یا حیدرآباد سے آگے جانے کا ارادہ تو ہے، لیکن حیدرآباد میں قصد اقامہ کیا ہے. قصد اقامہ کسے کہتے ہیں؟ 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ اگر کیا ہے، تو پھر ایسا مسافر جو 10 دن سفر میں قصد اقامہ کرتا ہے، تو یہ نماز کو قصر پڑھے گا یا نماز کو تمام کرے گا؟ نماز کو تمام کرے گا. تو پھر روزہ بھی کیا ہوگا؟ روزہ جو ہے اس کا ختم نہیں ہوگا، بلکہ روزہ اس کو رکھنا ہوگا. یہ سب سے پہلا جو ہے مسافر ہے جس مسافر کے لیے سفر میں روزہ کیا ہوا ہے؟ رکھنا ہو. دوسرا، جس مسافر کے لیے سفر میں روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے، سفر معصیت ہو. دوسرا کیا ہو؟ سفر معصیت ہو.
اطاعت الہی کے لیے سفر کرے تو تب نماز قصر ہوتی ہے اور روزہ کیا ہوتا ہے؟ قصر ہوتا ہے. لیکن انسان اگر معصیت کے قصد سے سفر کرتا ہے تو یہاں نہ نماز قصر ہے اور نہ روزہ قصر ہے. نماز بھی اس کو لیے پوری پڑھنا پڑے گی اور روزہ بھی اس کو رکھنا پڑے گا. روشن ہو گیا کہ نہیں؟ یہ سفر معصیت کئی جو ہے صورتوں میں ہے. ایک دفعہ مثلا ایسے جگہ میں انسان سفر کرتا ہے جہاں پر انسان کو یقین ہے کہ اس سفر پر اگر میں نکل جاؤں تو اس سفر میں یا جو ہے کیا ہے میری جان کو نقصان ہے یا میرے مال کو نقصان ہے یا میرے ناموس کو کیا ہے نقصان ہے. جانی نقصان ہونے کا اگر اندیشہ ہے تو ایسے سفر پر جانا شریعت میں اطاعت کا سفر کہلاتا ہے یا معصیت کا سفر کہلاتا ہے؟ یہ معصیت کا سفر ہے. سنو گے کہ نہیں؟ تو اس سفر معصیت میں انسان کو یقین یا گمان ہونے کے باوجود کہ یہ میرے لیے ضرر ہے نقصان دہ ہے اس کے باوجود اگر سفر پر نکلے تو یہ سفر معصیت ہے. اور اس میں نماز کو تمام کرنے پڑے گا اور روزے کو بھی رکھنا پڑے گا. یہ سفر معصیت کی دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم سفر معصیت کی اگر زوج کی اجازت کے بغیر سفر پہ نکلتی ہے. انسان کی زوجہ شوہر کی اجازت کے بغیر اگر سفر پہ نکلے تو یہ سفر اطاعت کا سفر کہلائے گا یا معصیت کا سفر کہلائے گا؟ جی ہاں، اطاعت کا سفر نہیں کہلائے گا بلکہ معصیت کا سفر کہلائے گا. اور اس سفر معصیت میں اس زوجہ کے لیے نمازوں کو بھی پوری پڑھنا پڑے گی اور روزے کو بھی تمام کرنا ہوگا، روزے کو بھی رکھنا ہوگا. یہ تینوں کی تینوں کیا تھی؟ سفر ہے معصیت. جی ہاں، معصیت کے جو ہے کیا ہے سفر. جی ہاں. اور تیسرا وہ آدمی جس کے لیے سفر میں کیا کرنا ہے؟ نماز کو بھی پوری پڑھنا ہے اور روزے کو بھی جو ہے رکھنا ہے. وہ کون ہے؟ کثیر السفر. کثیر کاف سے یہ رے. تیسرا لکھو کثیر السفر. پہلا کون تھا؟ جس نے 10 دن قصد اقامہ کیا ہو. دوسرا کون تھا؟ سفر معصیت کیا ہو. اور تیسرا کثیر السفر. سنو گے کہ نہیں؟ وہ انسان جو پہلے تو مسافر تھا، کون سا عنوان اس کو اوپر سے بتاتا تھا؟ عنوان مسافر. عنوان مسافر کا معنون تھا تو نماز اور روزے دونوں کیا ہوتی تھی؟ قصر ہو جاتے. لیکن جیسے ہی عنوان مسافر سے نکل کر ایک اور عنوان آ جائے، کون سا عنوان آ جائے؟ کثیر السفر کا عنوان آ جائے، یعنی زیادہ سفر کرنے والا انسان. کثیر السفر کس انسان کو کہا جاتا ہے؟ زیادہ سفر کرنے والا کا معیار کیا ہے شریعت میں؟ ہفتے میں 3 بار اور مہینے میں 10 بار اگر کوئی آدمی سفر کرے تو ایسا مسافر عام سادہ مسافر نہیں ہے، بلکہ یہ مسافر کے اوپر کون سا عنوان سے لگا جاتا ہے؟ کثیر السفر کے مفہوم کا مصداق بن جاتا ہے، یا کثیر السفر کے عنوان کا کیا بن جاتا ہے؟ معنون بن جاتا ہے. جیسے ہی سفر کے مسافر کے عنوان سے نکل کر کثیر السفر کا عنوان اس اوپر سے لگا جائے تو پھر یہاں پر کثیر السفر انسان کے لیے نماز کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو نماز کو جو ہے پوری پڑھنا ہے اور روزے کو بھی کیا ہے سفر میں جو ہے رکھنا ہوگا. یہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کے لیے سفر میں روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے. کثیر السفر بہت سارے لوگ ہیں. سنو گیا کہ نہیں؟ مثلا ڈرائیور ہے، ایک ڈرائیور جو یہاں سے کراچی سے حیدرآباد جاتا ہے یا حیدرآباد سے کراچی آتا ہے یا خیرپور سے یہاں آتے ہیں یا جو ہے سندھ کے انٹیریئر سندھ کے دیگر شہروں سے جو ہے روزانہ کراچی آ جاتے ہیں تو ان میں ہفتے میں 3 بار نہیں اس سے بھی زیادہ ان کا سفر ہوتا ہے. سنو گیا کہ نہیں؟ اور مہینے میں 10 دن سے بھی زیادہ سفر ہوتا ہے. تو یہ کثیر السفر ہے. یہ لوگ سفر میں روزہ رکھیں. بات سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ جی ہاں، کثیر السفر اور وہ لوگ جس کا پیشہ ہی سفر ہے. بہت سارے لوگ ہیں کشتی چلانے والے لوگ ہیں جن کا جو ہے کیا ہے پیشہ کیا ہوتا ہے؟ سفر ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے کیا ہے ایسے لوگ جو بہت سارے دیگر امور کے لیے کاروبار کی غرض سے، تجارت کے غرض سے، چیزوں کو خرید و فروخت کرنے کے ہدف سے ایک ہفتے میں 3 بار نکلتے ہیں اور مہینے میں 10 دن اگر نکلتے ہیں. یہ سب کے سب کس عنوان کے معنون ہیں؟ کثیر السفر کے عنوان کے معنون ہونے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے کیا کریں گے؟
سفر ہونے کے باوجود روزے کو رکھیں گے اور نماز کو بھی کیا کریں گے؟ جی ہاں، نماز کو 3 دن پوری کریں۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے ہیں جو قصر اور تمام کے درمیان اختیار ہے۔ کون سا مسافر جس کے لیے نماز کو قصر بھی پڑھ سکتا ہے اور تمام بھی پڑھ سکتا ہے؟ کوئی ایسا مسافر آپ لوگوں کو یاد ہے؟ جی ہاں، یہ جو ہے 4 جگہوں ہیں۔ سب سے پہلا مکہ مکرمہ، کوئی انسان مکے کے لیے سفر کیا ہے، نمبر 1۔ مدینہ منورہ، مدینہ منورہ کے لیے کوئی سفر کیا ہے، نمبر 2۔ والکوفہ، کوفے میں، عراق میں شہر کوفہ اگر کوئی انسان سفر کے لیے گیا ہے اور زیارت جو ہے عراق کی زیارت کے لیے گیا ہے، یہ نمبر 3۔ وہ حرم الحسین علیہ السلام، اور جو تھا کیا ہے، کربلا معلیٰ، امام حسین علیہ السلام کے حرم میں۔ یہ 4 جگہیں ایسی جگہ ہیں جہاں پر انسان کو اختیار ہے، مسافر کو اختیار ہے، نماز کو کیا کرے، قصر بھی پڑھ سکتا ہے اور تمام بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی چاہے تو وہ قصر کرے اور چاہے تو وہ تمام کرے۔ لیکن آتے ہیں روزے کے لیے۔ روزے کا کیا حکم ہوگا؟ وہ انسان جو ان 4 جگہوں میں ہیں، روزے کے لیے روزہ بھی اختیار ہے، چاہے تو روزہ رکھے اور نہیں چاہے تو روزہ نہیں رکھے، ایسا ہی اختیار ہے، فرماتے کہ نہیں، روزے کے بارے میں اختیار نہیں ہے، لیکن روزے کو ان 4 جگہوں میں روزے کو کیا ہے، توڑنا پڑے گا، اور روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ جی ہاں، آج کے لیے میرے خیال میں کافی ہے نا؟ جی ہاں، جی